اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، وہ پہلے ڈھیل دیتا ہے اور پھر دیتا جاتا ہے، اور جب رسی کو کھینچتا ہے نا تو انسان منہ کے بل آ گرتا ہے، اور پھر کائنات کی کوئی شے اسے نہیں اٹھا سکتی۔ وہ لوگ جو تمہارے ساتھ ظلم کر کے سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں نا، وہ آج نہیں تو کل مکافات عمل کا مزہ ضرور چکھیں گے۔ جو لوگ دوسروں کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں، ایک دن وہ خود بھی کہیں نہ کہیں استعمال ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ دنیا مکافات عمل ہے، جو بوؤ گے وہی کاٹو گے۔ زیادتی اتنی ہی کرو جتنی خود پہ آئے تو جھیل سکو، اور صبر اتنا ہی سمیٹو جتنا خدا کا عذاب برداشت کرنے کی طاقت رکھتے ہو، کیونکہ صبر کرنے والے کا معاملہ اللہ رب العزت کا معاملہ بن جاتا ہے۔ کسی کو آنسو دینے سے پہلے یہ سوچ لینا اس کے آنسو تمہیں سکون سے جینے دیں گے یا نہیں۔ کسی کو دکھ دینا ایک قرض ہے جو آپ کو کسی اور کے ہاتھوں ملے گا۔ کسی کا دل دکھانے کے بعد بہتر ہوگا آپ بھی اپنی باری کا انتظار کریں۔ بہت تکلیف دیتے ہیں وہ درد جو بنا قصور کے ملے ہوں۔ ضروری نہیں کہ کچھ غلط کرنے سے دکھ ملے، حد سے زیادہ اچھا ہونے کی بھی قیمت چکانی پڑتی ہے۔ کچھ زخم انسان کے کبھی بھی نہیں بھرتے، بس انسان ان کو چھپانے کا سلیقہ سیکھ جاتا ہے۔ جس کی کوئی گارنٹی نہیں اس کا نام زندگی ہے، اور جس کی فل گارنٹی ہے اس کا نام موت ہے۔ لوٹ آؤ اپنے رب کی طرف۔ لوگ تم سے چاہے جو بھی چھین لیں پر تمہارا مقدر نہیں چھین سکتے۔ جو لوگ دوسروں کا جینا مشکل کرتے ہیں ان کا مرنا آسان نہیں ہوتا۔ کسی کی نرمی کو اس کی کمزوری نہ سمجھو، اگر وہ سر جھکا کر چلتا ہے تو صرف خوف خدا سے۔ اے اللہ، ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا، پھر بھی ہر روز ہاتھ پھیلائے اس یقین کے ساتھ تجھ سے مانگتے ہیں کہ تیرے سوا ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا کوئی نہیں۔ اے مالک، ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو نہ دیکھ، ہمارا تجھ پہ جو یقین کامل ہے اس کو دیکھ اور ہماری حاجتوں کو پورا کر دے۔ آمین ثم آمین۔ اولاد کے لیے دعا۔ یا اللہ، میری اولاد کو صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ، میری اولاد کو زندگی کے ہر امتحان میں کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ، میری اولاد کے نصیب میں خوشیاں اور آسانیاں عطا کر۔ یا اللہ، میری اولاد کو میرے حق میں سرخرو کرنے والی نعمت اور رحمت بنا۔ آمین ثم آمین۔ بیوی کون ہے؟ سمندر نے کہا بیوی وہ ہے جو شوہر کا ہر دکھ جھیل لیتی ہے۔ آسمان نے کہا بیوی وہ ہے جو شوہر کے ہر درد پہ روتی ہے۔ دل نے کہا اگر شوہر دل ہے تو دھڑکن اس کی بیوی ہے۔ زمین نے کہا بیوی وہ ہے جو اپنے شوہر کا تاج ہے اور اس کا شوہر اس کا سر تاج ہے۔ جنت نے کہا بیوی کے بنا شوہر کی جنت میں بھی کوئی اوقات نہیں۔ نماز نے کہا بیوی وہ ہے جو اپنے شوہر کو جنت میں پانے کی خواہش رکھتی ہے۔ دعا نے کہا بیوی وہ ہے جو گنہگار شوہر کی روزی میں بھی برکت کا سبب بنتی ہے۔ اللہ نے کہا بیوی میری طرف سے اپنے شوہر کے لیے قیمتی اور نایاب تحفہ ہے۔ دماغ کو تباہ کرنے والی 7 چیزیں۔ نمبر 1، بہت کم نیند کرنا۔ نمبر 2، زیادہ گرم کھانا کھانا۔ نمبر 3، ہر وقت سوچتے رہنا۔ نمبر 4، بہت زیادہ غصہ کرنا۔ نمبر 5، بلا وجہ پیشاب روک کے رکھنا۔ نمبر 6، سوتے وقت جراب پہننا۔ نمبر 7، بہت زیادہ گرم چیزیں کھانا۔ نفرت نہیں ہے کسی سے، بس اب کوئی اچھا نہیں لگتا۔ جو سہنا سیکھ جاتے ہیں وہ کہنا چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ انسان کبھی بھی زندگی میں نہیں ہار سکتا جس کی امید اللہ پاک سے ہو۔ اے اللہ، آپ میری امید نہیں میرا یقین ہو۔ یا اللہ، ساری زندگی اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ کرنا۔ اے اللہ، مجھے ہر اس چیز کی توفیق دے جسے تو پسند کرے۔ آمین یا رب العالمین۔ ختم کریں یہ مایوسی اور سب نفرتیں، دل خدا کا گھر ہے کوئی ابلیس کا ٹھکانہ نہیں۔
मांग लो गिड़गिड़ा कर खुदा से, अभी मगफिरत सस्ती है। कहते हैं कि रमजान में रब की रहमत बरसती है। जिंदगी को रमजान जैसा बना लो, मौत ईद जैसी होगी। या अल्लाह, इस माह रमजान को हमारे लिए रहमत और बख्शिश का जरिया बना। कितनी जल्दी ये रमजान गुजर जाता है, प्यास लगती नहीं अफ्तार गुजर जाता है। हम गुनहगारों की मगफिरत कर मेरे अल्लाह, इबादत होती नहीं रमजान गुजर जाता है। रोजे का अजर, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में एक बाला खाना ऐसा भी है जिसका जाहिर बातिन से और बातिन जाहिर से नजर आता है। यह अल्लाह ने उस शख्स के लिए तैयार किया है जो लोगों को खाना खिलाए, नरमी से बात करे, तसलसल के साथ रोजे रखे और उस वक़्त नमाज पढ़े जब लोग सो रहे हों, यानी तहज्जुद की नमाज। एक बार मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से पूछा कि या अल्लाह, जितना मैं आपके करीब हूँ, आपसे बात कर सकता हूँ, उतना कोई और करीब है? अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा, आखिरी वक़्त में एक उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की होगी और उस उम्मत को एक महीना ऐसा मिलेगा जिसमें वो खुश्क होठों, प्यासी जुबान, सूखी हुई आंखें, भूखे पेट जब अफ्तार करने बैठेंगी, जब मैं उनसे जब अफ्तार करने बैठेंगी, जब मैं उनके बहुत करीब होऊंगा। मूसा, तुम्हारे और मेरे दरमियान 70 पर्दों का फासला है, लेकिन अफ्तार के वक़्त उस उम्मत और मेरे दरमियान एक पर्दे का फासला भी नहीं होगा और जो दुआ मांगेंगे उसे कबूल करना मेरी जिम्मेदारी होगी।